بلوچستان میں تانبے کی تلاش میں ایک گہری کان کھودی گئی، جہاں ایک انجینئر نے چھوٹے چھوٹے بوٹوں کے نشان دیکھے۔ پھر ایک اور ورکر نے ایک چھوٹا سا آدمی دیکھا۔ پروجیکٹ انچارج اور ایک انجینئر جاننے کے لیے رات بھر وہاں رکے تو انہوں نے 3 چھوٹے چھوٹے آدمی اپنے سامنے دیکھے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے 1.5 فٹ کے آدمی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں ایک کانکن پارٹی کا سربراہ تھا، جو فوجی ضروریات کے لیے بلوچستان کے علاقے میں تانبے کی تلاش میں مصروف تھی۔ ہم 31,000 فٹ تک زمین کی کھدائی کر چکے تھے، مگر ابھی تک تانبا نہ ملا تھا۔ لیکن چونکہ نکلنے والی مٹی میں کسی حد تک تانبے کی آمیزش تھی، لہٰذا ہم نے کھدائی جاری رکھی۔ جب ہم 40,500 فٹ کی گہرائی میں پہنچے تو تانبا نکل آیا۔ یہ تانبا بظاہر نہایت خالص اور عمدہ تھا۔ بعد میں ماہرین سے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی، چنانچہ ہم نے تانبا نکالنے کے انتظامات شروع کر دیے۔ میں اس سلسلے میں نئے پروگرام بنا رہا تھا کہ میرا نائب فرحان میرے خیمے میں داخل ہوا۔ چیف، ہم نے اتفاقیہ ایک تاریخی چیز دریافت کی ہے۔ یقین مانیے کہ محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین دنگ رہ جائیں گے۔ میں نے قدر تعجب سے اپنے معاون کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کافی عرصے سے میرے ساتھ تھا اور میں نے اسے کبھی اتنا پرجوش نہیں دیکھا تھا۔ کیا دریافت کر لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بوسیدہ ہڈیاں جو قبل از تاریخ کے دور کی ہیں، یا کسی انوکھے جانور کا ڈھانچہ؟ نہیں چیف، فرحان نے نفی میں سر ہلایا۔ قدموں کے نشان، ذرا سوچئے تو، 40,000 فٹ سے زائد گہرائی میں قدموں کے نشان؟ کیا؟ میں چونک پڑا۔ انسانی قدموں کے نشان؟ میری حیرت بجا تھی۔ انسانی قدموں کے نشانات 40,000 فٹ سے زیادہ گہرائی میں؟ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ اتنی گہرائی میں جو چٹانیں تھیں وہ ناقابل تصور عرصہ قبل زمین کی اوپری سطح پر موجود رہی ہوں گی، اور قبل از تاریخ کے اتنے قدیم دور میں کہیں پر بھی انسان کی موجودگی کا خواب میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قطعی ناممکن تھا۔ ہاں چیف، انسانی قدموں کے نشانات، اور صرف یہی نہیں بلکہ چیف سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ ایسے پیروں کے نشانات ہیں جن میں جوتے بھی تھے۔ چیف، یقیناً ہم نے ایسی تہذیب کا پتہ لگایا ہے جو بہت ترقی یافتہ تھی اور ناقابل تصور عرصہ قبل اس زمین پر موجود تھی۔ اس دریافت کے بعد یقیناً انسان کی قدیم تاریخ بدل جائے گی۔ چیف، میرا خیال ہے کہ ہمیں فوراً محکمہ آثار قدیمہ کو فون کر دینا چاہیے۔ مجھے اپنے معاون کے ذہنی توازن پر شبہ ہونے لگا۔ اگر وہ نشانات ایسے ہی ہیں جیسے پیروں میں جوتے پہننے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ہی کسی مزدور کے پیروں کے نشان ہوں گے جو وہاں کام کر رہے ہیں۔ کسی کو ٹیلی فون نہ کرو، خواہ اپنی ہنسی اڑوانے سے فائدہ۔ لیکن چیف، فرحان نے زور سے نفی میں سر ہلایا، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ میں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ قدموں کے وہ نشانات جن انسانوں کے ہیں وہ بہت مؤثر قد کے مالک رہے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 2 فٹ اونچے، کیونکہ جوتوں کے نشانات بمشکل 3 انچ لمبے ہیں۔ میں اب بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم نے وہ نشانات کہاں دیکھے ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ بالکل نیچے کنکریٹ کے پاس، جو ہم نے دراڑ کو بھرنے کے لیے استعمال کی تھی۔ پھر یہ کسی مزدور کی شرارت ہوگی، میں نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا چیف کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ وہ نشانات مٹی پر نہیں بلکہ چٹان پر ثبت ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی مزدور ان نشانات کو اس چٹان پر کھودنے کی زحمت گوارا نہیں کرے گا، اور وہ بھی 1-2 نہیں، پورے 12 نشانات، جو اس طرح ہیں جیسے ساحل سمندر کی گیلی ریت پر چلنے سے پڑ جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کروڑوں اربوں سال پہلے وہ چٹان مٹی کی شکل میں ہوگی جس پر انسانی قدموں کے نشانات ثبت ہوں گے۔ اس کے بعد صدیوں کے عرصے میں وہ مٹی سخت ہو کر چٹان بن گئی۔ اس طرح وہ نشانات اس پر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چٹان پر مزید مٹی جمع ہوتی گئی، اور آج وہ چٹان ہمیں 40,000 فٹ کی گہرائی میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن وہ کنکریٹ تو میں نے خود اپنے سامنے بروائی تھی۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ نشانات میری نظروں سے اوجھل رہے ہوں؟ آپ خود چل کر دیکھ لیں، فرحان نے تنگ آ کر کہا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا جس پر عمل کر کے میں یہ معلوم کر سکتا تھا کہ فرحان کا دماغی توازن صحیح ہے یا نہیں۔
40,000 فٹ کی گہرائی میں پہنچنا ایک تھکا دینے والا عمل ہے، کیونکہ اتنی گہرائی میں انسان کو غیر معمولی دباؤ، درجہ حرارت اور دوسری حیرت انگیز چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا انسانی جسم آسانی سے عادی نہیں ہو پاتا۔ گہرائی میں پہنچنے تک مجھے مکمل یقین تھا کہ فرحان یا تو فریب نظر کا شکار ہوا ہے یا اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ جب ہم کھدائی کرتے ہوئے 40,000 فٹ کی گہرائی تک پہنچے تھے تو ہم نے وہاں چٹانوں کا ایک ایسا سلسلہ دیکھا تھا جسے وہاں موجود نہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم اسے زمین کی کھال کہہ سکتے ہیں۔ یہ نرم مٹی کی ایک بے حد موٹی تہہ تھی، کچھ دلدل نما جس میں بہت چوڑی چوڑی دراڑیں پڑی ہوئی تھی، اور وہ چاروں طرف سے ٹھوس چٹانوں کے درمیان گری ہوئی تھی۔ کیونکہ ہمیں تانبا نکالنے کے لیے مزید گہرائی میں جانا تھا، اس لیے میں نے اس دلدلی زمین پر کنکریٹ کی ایک تہہ بچھوا دی تھی تاکہ کھدائی کے دوران ارد گرد کی زمین نہ بیٹھے۔ کنکریٹ بھی ایک عجیب چیز ہے جو مختلف حالات کے زیر اثر مختلف رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ ہم نے جو کنکریٹ وہاں بچھائی تھی اسے اصولاً سوکھ کر خشک اور سخت ہو جانا تھا، لیکن زمین کے اندر اتنی گہرائی میں درجہ حرارت ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے ہماری بچھائی ہوئی کنکریٹ نہ تو مکمل خشک ہوئی اور نہ ہی سخت۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی سخت چٹانوں سے موازنہ کرنے پر وہ تو اس کے اوپر مکھن کی طرح نظر آتی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارا مقصد پورا کر رہی تھی اور ہمیں اسی سے غرض بھی تھی۔ جب وہ اپنا کام صحیح طریقے پر انجام دے رہی تھی مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیوں سخت یا بالکل خشک نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے اوپر اس طرف، فرحان نے میری توجہ چٹان کے ایک حصے کی طرف منعطف کراتے ہوئے کہا جس پر بجلی کا ایک تیز بلب روشن تھا۔ میں نے چٹان کے اس حصے کو دیکھا اور مجھے ایک زبردست ذہنی جھٹکے سے دوچار ہونا پڑا جسے میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ چٹان کی ہموار سطح پر تقریباً آدھ انچ گہرے جوتوں کے نشانات تھے، انتہائی مختصر اور حیرت انگیز۔ فرحان نے جوتوں کے ان نشانات کا سائز 3 انچ بتایا تھا، مگر میرے اندازے کے مطابق وہ 2.5 انچ سے زیادہ لمبے نہ تھے۔ چھوٹے چھوٹے جوتوں کے مکمل نشانات جن کی ایڑیاں اور تلوے ہمارے جوتوں سے حیرت انگیز حد تک مشابہ تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے غیر یقینی انداز میں وہ نشانات دیکھ رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے تھے مگر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی جگہ کھڑے ہو کر میں نے کئی گھنٹے تک اپنی موجودگی میں کنکریٹ بڑھوائی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے ان نشانات کو نوٹ نہیں کیا۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ کس طرح؟ آخر یہ نشان میری نظروں سے کیسے بچ رہے؟ اور اب میں اسی جگہ کھڑا 1 درجن کے قریب جوتوں کے مکمل اور چٹان میں آدھا انچ دھنسے ہوئے نشانات انہی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جو 3 انسانوں کے چلنے سے بنے ہوئے نظر آتے تھے۔ چیف، فرحان نے کہا، یہ نشانات کروڑہا سال پرانے ہیں۔ جب یہ چٹان مٹی یا دلدل سی ہوگی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اس سے کہیں پہلے پیدا ہوا تھا جتنا ہم آج تک سوچتے آ رہے ہیں، اور اس زمانے میں بھی انسان اتنا ہی ترقی یافتہ تھا جتنا آج ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ارے چیف، فرحان چونک کر بولا، یہ کنکریٹ کو کیا ہوا؟ میں نے گھوم کر اس طرف دیکھا جدھر فرحان اشارہ کر رہا تھا، اور مجھے ایک مرتبہ پھر شدید ذہنی جھٹکے سے دوچار ہونا پڑا۔ میری نظروں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ جس دیوار پر کنکریٹ کی تہہ لگائی گئی تھی تاکہ دیوار نرم ہونے کی وجہ سے گر نہ پڑے، وہاں کنکریٹ کا رنگ کچھ دودھیا سا ہو گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس میں دودھیا رنگ کے شیشے کی سی خصوصیات پیدا ہو گئی تھی۔ اب اس دیوار کے اندر کئی انچ تک نظر آ سکتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کنکریٹ کی دیوار نہ ہو بلکہ ایک ایسا شیشہ ہو جس پر دھند کی دبیز تہہ جم گئی ہو اور جس میں سے کئی انچ آر پار دیکھا جا سکتا ہو۔ اور پھر میری نظروں نے اور کچھ بھی دیکھا جو ایسا ہی تھا کہ ناقابل برداشت درجہ حرارت میں بھی میرا جسم سرد پڑ گیا۔ ایک لمحہ کے لیے مجھے ایسا نظر آیا تھا جیسے کنکریٹ کی تہہ کے اس پار کوئی حرکت ہوئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس حرکت کو سمجھ سکتا یا اس کی نوعیت سے آگاہ ہو سکتا، وہ حرکت رک گئی۔ ہو سکتا ہے یہ میرا واہمہ ہو یا نظروں کا دھوکہ کہ جو کبھی کبھی بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، اور چونکہ ان دنوں میں بہت مصروف تھا لہٰذا شاید یہ قدموں کے نشانات بھی واہمہ ہوں۔ مگر چیف، فرحان بولا، یہ اتنی حیرت انگیز بات نہیں، کیونکہ یہاں ریت میں سلیکون کی مقدار بہت زیادہ ہے اور سلیکون سے شیشہ بنتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کے غیر معمولی دباؤ اور زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے کنکریٹ میں شیشے کی سی خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں۔ اصل چیز تو یہ نشانات ہیں۔ چیف، میرا خیال اب بھی یہی ہے کہ ماہرین آثار قدیمہ کو بلا کر یہ جگہ دکھائی جائے۔
میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں ایک اور ہی چیز کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جوتوں کے وہ نشانات دو سمتوں میں تھے، وہ کنکریٹ کی دیوار سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اس کے بعد مڑ کر وہ نشانات دوبارہ کنکریٹ کی دیوار میں غائب ہو رہے تھے، اور میں قسم کھانے کو تیار تھا کہ 3 روز قبل جب میں نے کنکریٹ کی وہ دیوار اپنی نگرانی میں بنوائی تھی تو وہ نشانات وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ان نشانات کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو کروڑہ سال پرانے تھے۔ نہیں، ابھی فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ نشانات کہیں بھاگ نہیں جائیں گے، میں نے کہا۔ لیکن چیف، یہ انتظار کیوں؟ میں نے فرحان کی آنکھوں میں دیکھا، اسے میری آنکھوں میں نہ جانے کیا نظر آیا کہ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس لیے فرحان کے ان نشانات میں چند اور باتیں بھی قابل غور ہیں۔ مثلا یہ نشانات کنکریٹ کی دیوار سے باہر آ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا رخ دوبارہ کنکریٹ کی دیوار کی طرف ہو گیا ہے، پھر وہ دیوار ہی میں جا کر غائب ہو گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی وہ 2 فٹ قد کے انسان ہوں یا کچھ بھی ہوں، کنکریٹ کی دیوار میں سے نکلے ہوں، باہر نکل کر انہوں نے چند لمحے ادھر ادھر دیکھا ہو اور پھر واپس اس دیوار کے اندر چلے گئے ہوں۔ کیا یہ بات ان نشانوں سے زیادہ حیرت انگیز نہیں؟ اب فرحان کی باری تھی۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے میرے دماغی توازن پر شبہ ہو۔ پھر وہ زور سے ہنسا۔ چیف، یہ نشانات اتنے پرانے ہیں کہ ہم اس عرصے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رہا ان کی سمت کا سوال تو اس میں پرسراریت کی کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہیں تو میں محکمہ آثار قدیمہ کو فون نہیں کرتا، مگر… فرحان بولتے بولتے رکا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آدمی کا مشاہدہ کتنا کمزور ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے یہ نشانات دیکھے ہی نہیں۔ ابھی چند گھنٹے قبل جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے 12 نشانات گنے تھے، مگر یہ 4 نشانات دیکھے ہی نہیں جو کسی چوتھے فرد کے نظر آتے ہیں۔ واقعی یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ ہاں واقعی، میں نے آہستگی سے کہا، یہ بڑی ہی مضحکہ خیز بات ہے۔ دوسرے روز میں تمام دن اس کان سے تانبا نکالنے کے انتظامات میں مصروف رہا، لیکن ہر وقت میرے ذہن میں ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کا خیال مسلط رہا جن کا قد بمشکل 2 فٹ رہا ہوگا، جو ہماری ترقی یافتہ تہذیب کی طرح ہمارے جیسے جوتے پہنتے تھے اور جو کروڑہ سال پہلے اس زمین پر موجود تھے۔ ہاں یقیناً وہ لوگ کروڑہ سال قبل اس زمین پر بستے تھے، اور جب کام بند ہو گیا اور اندر سے آخری آدمی بھی باہر نکل آیا تو گلزار میرے پاس آیا۔ گلزار انتہائی مستعد فورمین تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار تھے۔ سر، مجھے خطرہ ہے کہ کام بند نہ کرنا پڑے۔ کیوں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، مزدوروں میں بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ حمید کو جانتے ہیں؟ وہ نیچے کام کر رہا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہاں کنکریٹ کی حالت بالکل شیشے جیسی ہے اور اس کے آر یا پار دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے، لیکن ایسا ہونا کچھ اتنا حیرت انگیز نہیں۔ میں نے خود اس جگہ کا معائنہ کیا ہے۔ اس میں بلا خوفزدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے صاحب، لیکن حمید نے اگر اپنی زبان بند نہیں کی تو کام بند ہو جائے گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہتا ہے صاحب کہ اس نے 2 گھنٹے قبل کنکریٹ کے اندر ایک بہت چھوٹا آدمی دیکھا ہے۔ میں نے غور سے گلزار کے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ پاگل پن ہے، شاید وہ فریب نظر کا شکار ہوا ہے، اس نے میری نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ دوسرے مزدور اس کی بات پر یقین کرتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کنکریٹ کی ٹھوس دیوار میں سے ایک آدمی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس آدمی کا لباس کسی چمکدار دھات کا بنا ہوا نظر آتا ہے۔ اس آدمی نے کنکریٹ کی ٹھوس دیوار سے باہر نکل کر اسے 1 منٹ تک دیکھا، پھر وہ پلٹ کر دوبارہ کنکریٹ کے اندر چلا گیا جیسے وہ دیوار دھوئیں کی ہو۔ حمید نے اس آدمی کا دیوار تک تعاقب کیا، لیکن کنکریٹ کی دیوار میں وہ چند انچ تک نظر آیا، پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر گلزار کو دیکھا، حالانکہ میرے جسم سے اس وقت پسینہ بہہ رہا تھا اور تمام جسم سرد پڑ گیا تھا۔ اور پھر میں نے کہا، اچھا حمید کو یہاں بھیجو، میں اس سے اس کی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ تم اس دوران میں مزدوروں کے ذہن سے اس کہانی کا تاثر ختم کرنے کی کوشش کرو۔ بہت مشکل ہے سر، گلزار نے دھیمے لہجے میں کہا، کیونکہ جہاں حمید کو وہ بونا نظر آیا تھا وہاں ننھے ننھے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے مزدور اس کی بکواس پر یقین کر رہے ہیں۔ کیسی احمقانہ بات ہے، ایک 1.5 فٹ کا آدمی بھلا کس طرح ٹھوس چٹان میں آدھ انچ دھنسے ہوئے قدموں کے نشانات بنا سکتا ہے؟ 1.5 فٹ کے آدمی کی اوقات ہی کیا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو وہ نشان آپ نے بھی دیکھے ہیں صاحب؟ گلزار نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ تب مجھے اسے بتانا پڑا کہ وہ نشانات کیسے ہیں اور کیسے بنے ہوں گے۔ وہ حمید کو بھیجنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ حمید نے آ کر وہی کہانی دہرائی جو مجھے گلزار کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔
حمید ایک محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ اپنی کہانی سناتے وقت بے حد خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی طرح یہ بات ماننے پر آمادہ نہیں تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس کا وہم یا فریب نظر تھا۔ صاحب، میں کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ مجھے نظر آیا۔ ایک چھوٹا سا آدمی جس نے کسی چمکدار دھات کا لباس پہنا ہوا تھا، کنکریٹ کی ٹھوس دیوار سے نکلا اور پھر واپس اسی کے اندر چلا گیا۔ میں نے کنکریٹ کے اندر بھی اسے کئی انچ تک دیکھا۔ یہ میں نہیں جانتا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن یہ ہوا ہے، اور پھر قدموں کے نشانات بھی تازہ ہیں۔ ابھی چند دن پہلے وہ وہاں نہیں تھے۔ میں نے خود کو اس کے سامنے بے بس پایا۔ وہ دہشت زدہ تھا اور کسی قیمت پر وہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے درخواست کی کہ میں اسے اوپر کہیں منتقل کر دوں، ورنہ وہ کام چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے سنجیدگی سے پورے معاملے پر غور کیا۔ یہ ایک نازک مسئلہ بنتا جا رہا تھا اور مجھے جلد از جلد اس کا تدارک کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے نائب فرحان کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ وہ خوب ہنسا، مگر پھر صورتحال کی نزاکت کا احساس کر کے وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ پھر کیا کیا جائے چیف؟ فرحان نے پوچھا۔ اس وہم کو دور کرنے کی ایک ہی صورت نظر آتی ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ یہ کہ آج رات ہم شفٹ بند کر دیتے ہیں۔ تمام مزدوروں کو مطلع کر دو کہ آج کی رات تم اور میں دونوں کنکریٹ کی دیوار کے پاس گزاریں گے، اور جب ہم صبح باہر نکل کر اعلان کریں گے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا تو یقیناً مزدوروں کا خوف دور ہو جائے گا۔ وہ ضرور ہمارے بیان کی صداقت پر ایمان لے آئیں گے۔ فرحان نے میرے منصوبے کو سراہا اور کھڑا ہو گیا۔ اور ہاں، اپنے ساتھ ریوالور لے لینا۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ آخر کس لیے؟ اس کی نگاہوں میں حیرت تھی۔ حرج کیا ہے؟ ایک ریوالور میں کچھ اتنا زیادہ وزن نہیں ہوتا کہ ہم اٹھا نہ سکیں، میں نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے تک مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر زور سے ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زمین کے اندر نہ دن ہوتا ہے اور نہ رات، لیکن جب میں اور فرحان 40,500 فٹ کی گہرائی پر پہنچے تو ہمیں اس کا احساس تھا کہ اس وقت رات ہے اور اوپر زمین پر تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ ہم دونوں کنکریٹ کی دیوار کی طرف رخ کر کے بلب کی روشنی میں ٹھوس چٹان پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی سے اکتا کر ہم دونوں ان قدموں کے نشانات اور حمید کی بیان کردہ کہانی کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ اچانک فرحان خاموش ہو کر سامنے گورنے لگا۔ دیکھیے چیف، اس نے سرگوشی کی۔ میں نے اس 30 فٹ چوڑی اور 8 فٹ لمبی دیوار کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، سوائے اس کے کہ نظریں کئی انچ تک اندر دیکھ سکتی تھی۔ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، شاید میرا وہم تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے دیوار کے اندر کسی روشن دبے نے حرکت کی ہو۔ فرحان بولتے بولتے ایک دم رک گیا۔ اس کی نظریں دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ نہیں چیف، یہ میرا وہم نہیں ہے، غور سے دیکھیے۔ اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو یقیناً میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ میں نے کنکریٹ کی دیوار کو غور سے دیکھا اور اس مرتبہ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ دیوار کے اندر واقعی کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دور کہیں اندر روشنی کے ایک دبے کا حجم اس طرح بڑھتا جا رہا تھا جیسے وہ قریب آتا جا رہا ہے۔ چیف، آپ نے دیکھا؟ ہاں، میں نے سرگوشی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہم دونوں نے صحیح دیکھا ہے یا دونوں فریب نظر کا شکار ہو رہے ہیں، یا پھر ہم دونوں کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ روشنی کا وہ دبا قریب آتا جا رہا تھا اور اس کا حجم برابر بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے فرحان کی انگلیاں اپنے کاندھے پر گڑتی ہوئی محسوس ہوئیں، لیکن مجھے تکلیف کا کوئی احساس نہ تھا۔ میں ٹکٹکی باندھے روشنی کے اس دبے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ روشنی کا دبا نہیں بلکہ ایک انسانی حیولہ تھا، 1.5 فٹ اونچا۔ 1.5 فٹ اونچا انسان کنکریٹ کی ٹھوس دیوار کے اندر اس طرح قدم اٹھا کر ہماری طرف بڑھ رہا تھا جیسے وہ کسی ٹھوس چیز کے درمیان نہیں بلکہ ہوا کی دبیز تہ کے درمیان سے گزر رہا ہو۔ ہم دونوں ساکت بیٹھے، دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام مناظر سے زیادہ ناممکن منظر کو دیکھنے میں اتنا محو تھے کہ خوفزدہ نہ ہو سکے۔ میں آج بھی آنکھیں بند کر کے اس منظر کو اسی طرح دیکھ سکتا ہوں۔ ایک ننھا سا انسانی حیولہ جو کنکریٹ کی ٹھوس دیوار کے اندر ذرا سا آگے کو جھکا ہماری طرف بڑھ رہا ہے، جیسے کوئی پیراک سمندر میں لہروں کی مخالف سمت میں بڑھتا ہے، یا کوئی مسافر تیز و تند آندھی کا مقابلہ کرتے ہوئے سفر جاری رکھتا ہے، یا جیسے کوئی غوطہ خور سمندر کی تہہ میں ٹھہرے ہوئے پانی کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ گویا کنکریٹ کی ٹھوس دیوار کی مخالفت اس کے لیے پانی کے بہاؤ جیسی تھی۔ اس کے پورے جسم کو فاسفورس جیسی مدھم روشنی نے اپنے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔
مجھے یقین ہے کہ فرحان کی حالت مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ اس کی شکل ہو بہو ہماری شکلوں جیسی تھی، ایسی ہی پیشانی، ناک، منہ، کان اور روشن چمکدار آنکھیں جن سے ذہانت ٹپک رہی تھی، لیکن ان آنکھوں میں ذہانت کے علاوہ آہنی ارادے بھی تھے، اور ان میں ان سے نفرت ٹپک رہی تھی، اور کوئی ایسی چیز بھی ان آنکھوں میں تھی جسے دیکھتے ہی ہمارے ہاتھوں کو ہتھیاروں کی طرف جانا چاہیے تھا، مگر اس لیے نہ گئے کہ ہمارے سامنے جو مخلوق کنکریٹ کی ٹھوس دیوار میں سے ہمیں دیکھ رہی تھی اس کا قد بے حد مختصر تھا، اور کوئی شخص 1.5 فٹ کے آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ یہ کیا ہے چیف؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ کون سی مخلوق ہے؟ فرحان نے پوچھا۔ میں فرحان کو کوئی قطعی جواب نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس 1.5 فٹ کے انسان کو ٹھوس دیوار میں دیکھ کر میرے ذہن میں جو توجیہ آئی تھی میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ فرحان، ہم قدرت کے ایک انتہائی پوشیدہ راز کو پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں نے سرگوشی میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اربوں سال قبل جب انسان نے زمین پر اپنے شعور سے کام لیا تو نسل انسانی ضرور 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہوگی، جس میں سے ایک حصہ زمین کے اوپر رہنے لگا ہوگا اور دوسرا غاروں وغیرہ میں جا بسا ہوگا تاکہ دھوپ، ہوا، بارش اور طوفان جیسی آفات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہزارہ سال گزرنے کے ساتھ وہ نسل بجائے باہر نکلنے کے زمین کی گہرائیوں میں چلتی رہی ہوگی، اور یہ عمل مسلسل جاری رہا ہوگا، اور چونکہ زمین کی گہرائی میں دباؤ اور درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا اسی دباؤ کے زیر اثر ان کے جسم سکڑتے رہے، اور یہاں تک کہ آج اس نسل کو اپنے سامنے اتنا مختصر دیکھ رہے ہیں۔ فرحان کچھ نہیں بولا۔ وہ 1.5 فٹ کا انسان ہم سے چند فٹ کے فاصلے پر کنکریٹ کی دیوار کے اندر کھڑا ہوا ہمیں گور رہا تھا، اور ہم دونوں سحر زادہ انسانوں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ہمیں اس کے وجود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حمید نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ حرف بحرف درست تھا۔ اس نے کسی چمکدار دھات کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس لباس کو دیکھ کر یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ مخلوق اس لباس کو دباؤ کی کمی کا ازالہ کرنے کے لیے پہنتی ہوگی۔ غالباً اس مخلوق کا مسکن مزید گہرائی میں تھا، جہاں ظاہر ہے بے پناہ دباؤ ہوگا جس کی وہ مخلوق عادی ہوگی، لہذا جب وہ لوگ اوپر آتے ہوں گے تو انہیں دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ جس طرح ہمارے لیے گہرائی میں دباؤ کی زیادتی مہلک ثابت ہو سکتی ہے، اس کے برخلاف اس مخلوق کے لیے دباؤ کی کمی خطرناک ثابت ہوتی ہوگی۔ میں اس مخلوق کی طرف دیکھتا ہوا سحر زدہ سے انداز میں فرحان سے بولا، لاکھوں فٹ نیچے زمین کے اندر انہوں نے شاید ہمارے کان کھودنے کی آوازیں سنی ہوں گی، اور اب اس شخص کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ فرحان خاموش رہا، بالکل ساکن۔ اس نے شاید میری باتیں سنی ہی نہ تھی، وہ ٹکٹکی باندھے دیوار کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ دیکھو چیف، ایک اور بھی، ہم پاگل ہو جائیں گے چیف۔ مجھے بھی دیوار کے اندر دور 2 روشنی کے دبے حرکت کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ دونوں بھی قریب آتے گئے۔ وہ جسم قد و قامت، شکل و صورت میں پہلے والے بونے کی طرح تھے۔ اب وہاں 3.5 فٹ اونچے انسان ہمیں گور رہے تھے۔ فرحان نے مضبوطی سے میرا شانہ ہلایا۔ چیف، ذرا ان کی آنکھیں تو دیکھو، ان میں کس قدر نفرت ہے، یہ ہمیں بالکل پسند نہیں کرتے، ان کے ارادے اچھے نظر نہیں آتے چیف۔ ان کی آنکھیں بے حد چمکدار تھیں، اور ان میں کوئی چیز ایسی تھی کہ انہیں دیکھ کر ہمارے جسموں میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ان کی آنکھوں میں زندگی نہ ہو، روح نہ ہو، وہ کسی مردہ انسان کی سی آنکھیں تھیں، سرد اور ٹھہری ہوئی۔ ان آنکھوں میں تخیر تھا، تعجب تھا۔ وہ بھی ہم دونوں کو اسی طرح دیکھ رہے تھے جیسے ہم ان کو، لیکن ان کی آنکھوں میں اندیشوں اور پریشانیوں کے سائے لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کی بے روح آنکھوں میں کھولتا ہوا غصہ اس طرح ٹھہرا ہوا تھا جیسے طوفان سے پہلے سمندر میں سکون ہوتا ہے۔ ان کی حالت بالکل وہی تھی جیسے کسی کو اس کے گھر سے زبردستی بے دخل کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ غالباً وہ ہمیں بیرونی مداخلت کار تصور کر رہے تھے جو ان کی دنیا میں زبردستی گھس رہے تھے، اور وہ ہر قیمت پر ہمیں روکنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کر کنکریٹ کی دیوار سے باہر نکالا، اور دیوار سے باہر کی فضا کو اس طرح ٹٹولا جیسے کوئی گہری کوہر کی وجہ سے اپنا راستہ ٹٹولتا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی دونوں نے بھی اپنے اپنے ہاتھ کنکریٹ کی دیوار سے باہر نکال لیے۔ پھر وہ پہلا شخص آگے بڑھا اور دیوار سے باہر نکل آیا، اور اس کے پیچھے دوسرے 2 بونے بھی دیوار سے باہر نکل آئے۔ اب وہ تینوں دیوار سے باہر ٹھوس اسٹان پر کھڑے تھے۔ ان کی پشت اس دیوار کی طرف تھی جہاں سے وہ نکل کر آئے تھے۔ دیوار میں کسی قسم کا سوراخ پیدا نہیں ہوا تھا، وہ اب بھی پہلے کی طرح سپاٹ اور ٹھوس نظر آ رہی تھی۔
پھر وہ تینوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ہماری طرف اس طرح بڑھنے لگے جیسے وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرحان نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی طرف، اور پھر ہم دونوں نے جھجکتے ہوئے حفظ مقدم کے طور پر اپنے ریوالوروں کی طرف ہاتھ بڑھائے اور پھر رک گئے۔ بات یہ ہے کہ آپ بچوں پر کبھی ہتھیار استعمال نہیں کرتے، حتیٰ کہ انہیں ڈرانے کے لیے بھی نہیں، اور وہ تین انسان جو ہمارے گھٹنوں تک بھی نہیں آ رہے تھے ہمیں بالکل بے ضرر بچے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ تینوں ہم سے 1 گز کے فاصلے پر آ کر رک گئے۔ فرحان کھڑا ہوا تھا اور میں بیٹھا ہوا۔ ہم انہیں غیر یقینی انداز میں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر فرحان کو دیکھا اور پھر مجھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے دانت کے چمکدار لباس میں ہاتھ ڈال کر کسی قسم کا ہتھیار نکالا جو 1/2 انچ لمبا اور موٹی سوئی کی موٹائی کے برابر تھا۔ ان کی آنکھوں سے جھانکنے والے ارادوں کو دیکھ کر ہمارے جسموں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ فرحان نے جلدی سے اپنا ریوالور نکال لیا۔ اس 1.5 فٹ آدمی نے اپنا ہتھیار سیدھا کر لیا۔ اب اس کا رخ فرحان کی جانب تھا۔ فرحان نے گولی چلا دی۔ میں اس بات پر فرحان کو ہرگز قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا۔ خود میں نے بھی اپنا ریوالور نکال کر اس کا رخ باقی دونوں بونوں کی طرف کر دیا تھا۔ اس خوف کی بنیادی وجہ ان بونوں کے بارے میں مکمل لا علمی تھی۔ ہم اس حیرت انگیز مخلوق کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے سوائے اس کے کہ وہ ٹھوس دیواروں میں آرام سے چل پھر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان کی آنکھیں ہمیں بتلا رہی تھی کہ وہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ فرحان کے ریوالور سے چلی ہوئی گولی کی آواز سرنگ میں بہت زور سے گونجی۔ میرے منہ سے غیر ارادی طور پر چیخ نکل گئی۔ گولی اپنے نشانے پر لگی تھی اور نشانہ خطا ہونے کا کوئی بھی امکان نہ تھا کیونکہ فرحان اور بونے کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ تھا، مگر اس بونے پر گولی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ فرحان نے گولی دوبارہ چلائی اور اس کے ساتھ میں نے بھی۔ دونوں گولیاں نشانے پر لگیں لیکن اس بونے پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ گولیاں ان کے جسموں سے پار نکل رہی ہیں چیف، فرحان نے چیخ کر مجھ سے کہا۔ وہ انگلی سے ان 1.5 فٹ انسانوں کے پیچھے دیوار کی طرف اشارہ کر رہا تھا جہاں گولیاں لگنے سے نشانات بن گئے تھے۔ اس وقت میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غیر ارادی طور پر جو کچھ کہا مجھے خود اس پر یقین نہیں تھا۔ نہیں فرحان، میں نے کہا تھا، گولیاں ان کے جسموں سے پار نہیں ہو رہی ہیں بلکہ ان کے جسم گولیوں سے گزر جاتے ہیں کیونکہ گولی کے سیسے کی کثافت ان کے جسم کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اس بونے نے جس کے ہاتھ میں ننھا سا ہتھیار تھا آگے قدم بڑھایا اور اس وقت میں نے اس رات کا تیسرا محیر العقول اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ جیسے ہی اس بونے نے قدم اٹھا کر آگے رکھا میں نے اس کا پیر ٹھوس چٹان کے ہموار سطح پر 1/2 انچ اندر دھنستے ہوئے دیکھا۔ میرے خدا، میں نے سوچا، کیا اس ننھی سی مخلوق میں اتنا ناقابل تصور وزن ہے؟ پھر میں نے اس عجیب و غریب ہتھیار کے منہ کو جو 1/2 انچ لمبا اور ایک موٹی سوئی کی طرح موٹا تھا سرخ ہوتے دیکھا۔ غالباً اس میں سے شعلہ نکلا تھا جو اتنا باریک تھا کہ مجھے نظر بھی نہیں آیا۔ اس کے بعد میرے کانوں میں فرحان کی چیخ کی آواز آئی، صرف ایک چیخ، اور پھر وہ گر پڑا۔ میں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کو دیکھا۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ اس وقت میں زمین پر پڑے ہوئے فرحان کو بے وقوفوں کی طرح تک رہا تھا۔ میرا پورا وجود جذبات سے یکسر حالی تھا۔ فرحان کا آدھا سینہ اڑ گیا تھا۔ وہ چیز جو اس حقیر سے ہتھیار سے نکلی تھی اتنی طاقتور تھی کہ جب وہ فرحان کے سینے میں گھس کر پھٹی تو سینے کے چیتھڑے اڑا دیے، اور یہ سب کچھ 5 سیکنڈ کے اندر ہو گیا۔ بس اس حقیر سے تار کے ٹکڑے کے سرے پر سرخی سی نظر آئی اور پھر فرحان کی دہشتناک چیخ، اور اس کے آدھے سینے کے چیتھڑے اڑ گئے اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ پھر شاید میں چیخنے لگا تھا۔ میں نے چند لمحوں میں اپنا ریوالور ان پر خالی کر دیا۔ تب اس نے اس خوفناک تار کا ٹکڑا میری طرف کیا۔ میرے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا مگر اب وہاں نہ تو ریوالور تھا اور نہ میرا ہاتھ۔ مجھے اپنی دہشتناک چیخوں کی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ اس وقت مجھے ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ کچھ ذہنی صدمے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ انسان جسمانی تکلیف کے احساس سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ میرا جسم غم و غصہ کی شدت سے کانپنے لگا۔ پھر میں نے ان 3 حقیر انسانوں پر چھلانگ لگا دی اور اپنی پوری قوت سے اس بونے کے لات ماری جس کے ہاتھ میں وہ تانبا کن ہتھیار تھا۔ میری وہ لات اتنی بھرپور تھی کہ اگر کسی بیل کے بھی پڑتی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتی۔ اس وقت میں غصے میں بالکل پاگل ہو گیا تھا اور ان تینوں بونوں کو اپنے قدموں تلے رون دینا چاہتا تھا، کچل دینا چاہتا تھا۔ میری زبردست لات بونے کی کمر پر پڑی، اس کے ساتھ ہی میں درد کی شدت سے گلا پھاڑ کر چیخنے لگا۔ انتہائی اذیت کے عالم میں اپنی ٹانگ پکڑ کر چٹان پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
جب دھند کچھ صاف ہوئی تو میں نے اس بونے کو بڑا مطمئن پایا۔ وہ فرحان کی مسح شدہ لاش کی طرف بڑھ رہا تھا اور میری جانب سے اس طرح لاپرواہ تھا جیسے وہاں میرا وجود ہی نہ ہو۔ زندگی اور موت کی اس درمیانی حالت میں نے ایک اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ اس 1.5 فٹ انسان نے فرحان کی لاش کو اپنے ایک ہاتھ میں اس طرح اٹھا لیا جس طرح عورتیں اپنا پرس اٹھاتی ہیں۔ فرحان کی لاش زمین سے 2 انچ اوپر تھی۔ وہ اسے ایک ہاتھ میں لٹکائے اطمینان سے کنکریٹ کی ٹھوس دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ان کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک بونا آگے بڑھا اور اس نے میرے کولہوں پر پوری قوت سے ایک گھونسا مارا۔ میں نے اس کا گھونسا اپنے کولہوں کے اندر گھستا ہوا محسوس کیا، یہاں تک کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ تک پہنچ گیا۔ اس طرح گھونسا اندر گھس جانے سے بونے کا توازن بگڑ گیا اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ گھسیٹ لیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ کندھے جھٹکا کر دوسرے کے ساتھ شامل ہو گیا جو کہ کنکریٹ کی دیوار کی سطح کے پاس پہنچ گئے تھے۔ حالانکہ اس بونے کا ننھا منا گھونسا میرے کولہے میں گھس کر ہڈی تک پہنچ گیا تھا، لیکن نہ تو میرے کپڑوں ہی میں کوئی سوراخ ہوا اور نہ ہی میرے کولہے میں۔ وجہ صاف ظاہر تھی، یہ گھونسا بالکل ایسا ہی تھا جیسے پتھر کی کنکری کو کوئی پانی میں ڈال کر نکال لے۔ ظاہر ہے کہ پانی میں سوراخ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ دیوار کے پاس جا کر رک گئے۔ اس بونے نے فرحان کی لاش کو چٹان پر رکھ دیا۔ پھر تینوں نے اپنے سامنے کنکریٹ کی دیوار کو دیکھا۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لوگ اس دیوار کے اندر سفر کرنا پسند نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے آپس میں کچھ اشارے کیے، غالباً ایک دوسرے کو جلدی کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ پھر وہ تینوں میری نظروں کے سامنے کنکریٹ کی ٹھوس دیوار کے اندر گھس گئے اور اس بونے نے، جس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار تھا، ایک ہاتھ بڑھا کر فرحان کی لاش کو کھینچ کر دیوار کے اندر گھسٹنے لگا۔ فرحان کا مردہ جسم کنکریٹ کی دیوار کے ساتھ جا کر لگ گیا۔ اس 1.5 فٹے خبیث نے لاش کو زور لگا کر دیوار کے اندر گھسیٹنا چاہا۔ مجھے فرحان کے جسم کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز سنائی دی اور اس لمحے میں ایک مرتبہ پھر پاگل سا ہو گیا۔ اب میری سمجھ میں ان کی پوری اسکیم آ چکی تھی۔ ان بونوں نے فرحان کو اس لیے مارا تھا کہ وہ ہم انسانوں کا ایک نمونہ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے تھے تاکہ وہ وہاں اس کا اچھی طرح معائنہ کر سکیں، بالکل اسی طرح جیسے لوگ عنقا اور نادر کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کا معائنہ کرتے ہیں اور ان کو محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر ان کی نمائش کی جاتی ہے۔ اور اب وہ اس کی لاش کو کنکریٹ کی ٹھوس دیوار کے اندر گھسیٹنے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ ان ٹھوس وزنی جسموں کے سامنے سمندری پانی کی طرح تھی۔ لیکن ان کی عقل میں یہ نہ آیا کہ وہ دیوار فرحان کے لیے ٹھوس تھی۔ آخر وہ کس طرح چٹان میں گھس سکتی تھی؟ میرے نائب کی لاش زمین سے چند انچ اوپر فضا میں کنکریٹ کی دیوار سے چپکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے فرحان کی لاش کو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ 1.5 فٹے بونے بھی اس صورتحال سے بے حد پریشان نظر آ رہے تھے۔ شدید کرب و اذیت کے عالم میں بھی میں نے دیکھا کہ ان کے منہ اس طرح کھلے ہوئے تھے جس طرح مچھلی ہوا میں منہ کھول کر سانس لیتی ہے۔ پھر ایک بونے نے اپنے لیڈر کا کاندھا پکڑ کر اسے زمین کی طرف متوجہ کیا۔ ان کے لیڈر نے اپنا مہلک 1/2 انچ لمبا ہتھیار سیدھا کیا۔ ایک مرتبہ پھر اس ننھے سے تاریک ٹکڑے کا منہ سرخ ہوا اور دوسرے ہی لمحے فرحان کے جسم کے چاروں طرف کنکریٹ کی دیوار میں ایک 6 فٹ کا گہرا سوراخ ہو چکا تھا۔ آخر اس ہتھیار میں کون سا گولہ بارود استعمال ہوتا ہے؟ کیا گیس کی ننھی گولیاں اس سے نکل کر زبردست قوت کے ساتھ پھیل جاتی ہیں؟ ممکن ہے کہ میرا قیاس درست ہو یا غلط، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کے لیڈر نے آخری کوشش کرتے ہوئے فرحان کی لاش کو 6 فٹ گہرے سوراخ کے اندر گھسیٹ لیا اور جب لاش نے مزید اندر جانے سے انکار کر دیا تو تھوڑی سی کوشش کے بعد ان کے لیڈر نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اچانک ان میں سے ایک بونا لڑکھڑاتا ہوا گر گیا، جیسے کوئی غوطہ خور بے ہوش ہو کر سمندر کی تہہ میں بیٹھنے لگتا ہے۔ بالکل اسی انداز میں وہ بونا زمین کے اندر بیٹھنے لگا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے اسے سہارا دیا اور سہارا دیتے ہوئے وہ زمین کے اندر 40,000 فٹ کی گہرائی سے نیچے بیٹھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں دور تک ان کے جسموں کے گرد روشنی کے حالوں کو دیکھتا رہا جو بلا آخر نقطے بن کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے نائب فرحان کی لاش کو، جو ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد گٹھڑی سی بن گئی تھی، دیوار کے 6 فٹ گہرے سوراخ میں پڑے ہوئے دیکھا، اسی سوراخ میں جو 1/2 انچ لمبے تار سے بنا تھا، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد اوپر سے دوسرے لوگ آئے اور وہ مجھے میرے ٹوٹے ہوئے بازو سمیت جو اڑ چکا تھا اور فرحان کی لاش جس کے آدھے سینے کے چیتھڑے اڑ چکے تھے اوپر لے گئے۔ یہ اتفاق بھی اسی وجہ سے ہوا کہ فورمین نے کسی وجہ سے مجھ سے ریڈیو پر رابطہ قائم کرنا چاہا، اور جب بہت دیر تک اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ چند آدمی لے کر معاملہ کی تحقیق کرنے آیا
اور اسے فرحان کی مسح شدہ لاش عجیب و غریب حالت میں کنکریٹ کی دیوار میں ایک حیرت انگیز 6 فٹ گہرے سوراخ میں پڑی ملی، اور میں اس حالت میں بے ہوش ملا کہ میرا ایک بازو غائب تھا۔ دوسرے روز میں کسی نہ کسی طرح کان میں اتنی گہرائی تک پہنچ ہی گیا کہ 40,000 فٹ کی گہرائی میں بارود پھینک کر بحفاظت واپس نکل آؤں۔ میں نے وہ کان تباہ کر دی۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ آئندہ کوئی اس کان کے اندر نہ جا سکے۔ اس سلسلے میں مجھ پر فوجی عدالت میں غداری کے الزام میں مقدمہ چلا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ پر اپنے نائب فرحان کے قتل کا الزام بھی تھا، لیکن فوجی عدالت نے مجھے بری کر دیا۔ عدالت کے خیال میں ایک نامعلوم وجہ کی بنا پر دھماکے سے فرحان ہلاک ہو گیا، اور میرا ایک ہاتھ بھی اڑ گیا۔ اس دھماکے نے میرا ذہنی توازن بگاڑ دیا، اور میں نے اس کان کو بارود سے اڑا دیا، جو کہ تجارتی نقطۂ نظر سے انتہائی نقصان دہ تھا، کیونکہ اس وقت تانبا کی سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں نے اپنی رپورٹ لکھی، جسے پاگل پن سمجھتے ہوئے کسی آہنی الماری میں پھینک دیا گیا ہوگا، جہاں وہ آج بھی ایسی ہی دوسری فائلوں کے ساتھ پڑی ہوگی۔ لیکن کیا ہم ان بونوں کو فراموش کر سکتے ہیں جو کسی وقت بھی زمین کی سطح پر آنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ایسے بونے جس کا وزن ناقابل یقین حد تک بڑا ہوا ہے، جن کے قدموں سے ٹھوس چٹان میں گڑے پڑ جاتے ہیں، جو پہاڑوں کی رگوں میں اس طرح اوپر نیچے سفر کر لیتے ہیں جیسے ہم سڑکوں پر کاریں دوڑاتے پھرتے ہیں، جو ٹھوس دیواروں کے اندر اس طرح چلتے ہیں جس طرح ہم سمندر کے اندر جھک کر پانی کی لہروں کے دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، جن کے جسموں پر ہماری زمین کا کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا، جو اگر ہم سے زیادہ نہیں تو ہمارے برابر ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ ہیں۔ کیا واقعی ہمیں ان بونوں کے وجود کو بھول جانا چاہیے جو کسی روز بھی اوپر آ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو میری دعا ہے کہ یہ کم از کم میری زندگی میں نہ ہو۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔